نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی کوئی حزن و ملال۔ آج رجب کی 6 تاریخ ہے۔ آج ہی کے دن شہنشاہ ہندوستان سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری علیہ الرحمہ کو اسے مبارک ہے۔ میں اپنی طرف سے سبھی عاشقان غریب نواز کو عرس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج آپ کا 812واں عرس مبارک ہے۔ سرکار غریب نواز علیہ الرحمہ نے اسلام کے فروغ کے لیے بڑی محنت مشقت کیا ہے۔ آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مشرف با اسلام فرمایا ہے۔ آپ کے در سے بڑے بڑے غریب امیر بن چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فریادی فریاد لے کر جاتے ہیں، لوگ غریب بن کر در خواجہ پہ جاتے ہیں۔ جب نگاہ عنایت سرکار غریب نواز کی پڑ جاتی ہے تو لوگ امیر بن کر لوٹا کرتے ہیں۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے سنانے اپنے بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کے خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ ہمیشہ بھیک ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے۔ اپنے عاشق کی وہ پہچان بنے بیٹھے ہیں، اپنے چاہنے والوں کا وہ ایمان بنے بیٹھے ہیں۔ اور ہند والوں، اپنے خواجہ کی کرامت تو دیکھو، 800 سال سے وہ سلطان بنے بیٹھے ہیں۔ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہندوستان کے بادشاہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حاضری کے نسبت سے سرکار غریب نواز کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک نابینا شخص دعائیں مانگ رہا ہے، اور وہ اپنی دعاؤں میں یہ کہہ رہا ہے کہ کئی سال ہو گئے مجھے آنکھیں نہیں مل رہی ہے۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قریب گئے اور جانے کے بعد پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ کہا کہ مجھے یہاں آتے ہوئے 1 ہفتہ 2 ہفتہ نہیں، 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں، کئی سال ہو گئے، میں آنکھوں کو مانگ رہا ہوں، سرکار غریب نواز مجھے عطا نہیں فرما رہے ہیں۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو بلایا، کہا کہ تلوار نکالو اور اس کے سر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، میں اندر جا رہا ہوں، میں اندر سے جب لوٹوں گا اگر اس کی آنکھیں واپس نہیں آئی ہوں گی تو اس کے گردن کو قلم کر دوں گا۔ حضرت اورنگزیب اندر چلے گئے۔ اب ادھر جو نابینا شخص تھا یہ حیران و پریشان ہو گیا کہ پہلے تو کیول آنکھ کی بات تھی، اب جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ یہ نابینا شخص فوراً سرکار غریب نواز کے چوکھٹ پہ گرا ہے۔ گرنے کے بعد گریہ وزاری کرنے لگا ہے اور معافی مانگنے لگا ہے، اللہ سے توبہ کرنے لگا ہے اور سرکار غریب نواز سے کہنے لگا یا غریب نواز، بڑے بڑے پاپیوں کو آپ نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، یا غریب نواز آپ نے بڑے بڑے فقیروں کو امیر بنا دیا ہے، یا غریب نواز آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے مشکلوں کو سنوار دیا ہے، بڑے بڑے کام کو بنا دیا ہے، یا غریب نواز مجھے میری آنکھ کو عطا فرما دیجئے ورنہ میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حاضری دے کے واپس لوٹتے ہیں تو کیا دیکھتے اس کی آنکھیں آ چکی تھی۔ حضرت اورنگزیب نے پوچھا تمہاری آنکھیں آ گئی؟ اس نے کہا سرکار میری آنکھیں آ چکی ہے۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تم جیسے لوگ اللہ کے ولیوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو پہلے بھی دعائیں مانگا کرتا تھا، تو نے آج بھی دعا مانگی ہے تو تجھے اللہ نے آنکھ عطا فرما دیا ہے۔ تیرے پہلے کی دعا میں اور آج کی دعا میں فرق یہ ہے کہ تو پہلے ڈھونگ رچتا تھا، جب تو نے آج دل سے دعا مانگا ہے تو اللہ رب العزت نے غریب نواز کے صدقے میں تمہیں آنکھیں عطا فرما دیا ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی چوکھٹ سے کچھ نہیں ملتا ہے۔ ارے صاحب دل سے مانگ کے تو دیکھو وہاں سے کیا کچھ نہیں ملتا ہے۔ بزرگوں کے چوکھٹ سے ہمیں ملا کیا نہیں ہے؟ ہمیں بزرگوں کے چوکھٹ سے ایمان ملا ہے، ہمیں بزرگوں کے چوکھٹ سے زندگی ملی ہے، ہمیں بزرگوں کے چوکھٹ سے عقیدہ ملا ہے، ہمیں بزرگوں کے چوکھٹ سے ملا کیا نہیں ہے صاحب؟ ارے بزرگوں کے چوکھٹ سے زندگیاں سنورتی ہوئی نظر آئی ہے، بزرگوں کے چوکھٹ سے انسان کا گھر بستا ہوا نظر آیا ہے، بزرگوں کے چوکھٹ سے مل کیا نہیں رہا